اگر تو خیر کی موت مرنا چاہتا ہے، اگر حسن خاتمہ تیرا مطلوب ہے، اگر تجھے ایمان پر مرنے کی تمنا ہے، تو پھر اپنے نفس کو پاک کر۔ پاک نفس سمجھتے ہیں ہر برائی کی سوچ سے پاک ہو، ہر برائی کی، غیبت سے بھی پاک ہو، کینہ سے بھی پاک ہو، چغل خوری سے بھی پاک ہو، بغض سے بھی پاک ہو، حسد سے بھی پاک ہو، تکبر سے بھی پاک ہو، ریا سے بھی پاک ہو، نمود و نمائش سے بھی پاک ہو، جاہ ہو، حب جاہ و مال سے پاک ہو، حب دنیا سے پاک ہو۔ اس کو کہتے ہیں پاک نفس۔ اگر خاتمہ بالخیر کے طالب ہو تو نفس کو پاک کر، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل پیدا کرو اپنا، ہر دم جو اللہ کی طرف متوجہ رہے، بوٹی بریانی روٹی پیسے کی طرف نہیں، معصیت و گناہوں کی طرف نہیں، جھوٹی شان و عزت کی طرف نہیں، نمود و نمائش اور ریا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دھیان ہر دم لگا، دما دم لگا۔ کیوں؟ اسی دما دم کے کسی دم کے اندر یہ دم نکلنا ہے بس۔ اس لیے کوئی دم ایسا نہ ہو کہ تو رب سے غافل ہو، امید رکھے کہ خاتمہ بالخیر ہو، اور حضرت عزرائیل روح کو اچک کے لے جاؤ اور وہ غفلت میں روح چلی جا رہی ہے، کیا پتا۔ ایک لمحے رب کو یاد کیا، دوسرے لمحے خود کو آزاد کیا، اور ایسے میں موت آ گئی اور اس نے اس کے جسم کو روح سے آزاد کیا، تو پھر اس کو وہاں سوچا جائے پھر کیسے کوئی آباد کیا جا سکتا ہے وہاں کی دنیا۔ یہ مشکل باتیں تھوڑی ہیں، کوئی 10-12 سال کے بچے سے تھوڑی یہ باتیں بولی جا رہی ہیں، یہ باتیں ان سے بولی جا رہی ہیں جن کی عمریں 20 سے تو اوپر ہے، 25 سے اوپر ہے، 30 سے اوپر ہے، 40 سے اوپر، کوئی 50 سے بھی اوپر والے، کوئی 60 سے اوپر، یہ ان سے مخاطب ہیں۔ یہ کوئی گنجلک عنوان تو نہیں ہے، کھلی کھلی بات ہے، صاف وضاحت کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے۔ اگر خیر سے مرنا ہے تو نفس کو پاک کرنا ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، دل متوجہ پیدا کرنا ہے۔ اب یہ جس کسی کو نعمت نصیب ہو گئی، اسے تو کم از کم 20 میں سے 19 درجہ حسن خاتمہ کی امید رکھنا چاہیے اپنے رب سے۔ اور ایک درجہ جو چھوڑ دیا گیا، 20 کا 19 کیا گیا نا، جو ایک چھوڑا گیا وہ تقدیر ازلی کی رعایت سے چھوڑ دیا گیا، ورنہ جب کہ تمہارا منہ سب طرف سے ہٹ کر دل کا منہ خالق حیات و ممات کی طرف، اس کی طرف ہو گیا جس نے خلق کیا زندگی اور موت کو، جب تیرے دل کا منہ اس کی طرف لگا رہا، ایسے میں موت آ گئی تو اسی کی طرف چلا گیا، پھر نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ او جل شان، اللہ جل شانہ جس طرح اپنے بندوں کا خالق ہے، یعنی بنایا ہے، یہ کھوپڑا، یہ سر پیر، یہ حلیہ جو آپ لیے پھرتے ہو، یہ آپ کی تھوڑی پراپرٹی ہے، یہ آپ نے خود کو خود تھوڑی بنایا ہے۔ سنوار سکتے ہو اس کو عطر اور خوشبو اور صابن سے، بنایا تو نہیں ہے اس کو، نہ اندر سے بنایا ہے نہ باہر سے بنایا ہے۔ ایک بال اپنا بنانے کا تم کو تو خود اختیار بھی نہیں ہے، جس نے تم کو بنایا۔ اس طرح سے تمہارے جتنے افعال ہیں ان کا بھی وہی خالق ہے، تمہارے دیکھنے کو بھی اس نے بنایا، تمہارے سننے کو بھی اسی نے بنایا، تمہارے بولنے کو بھی اسی نے بنایا، تمہارے دیکھنے کو، بولنے کو، سننے کو، تمہارے سوچنے کو، یہ ساری چیزیں اسی نے بنائی ہیں۔
وہ تمہارے وجود کا خالق، تمہاری سماعت کا، تمہاری بصارت کا، تمہارے سماعت کا، بصارت کا، گویائی کا خالق ہے، تیرے بت کا خالق ہے، تیری کھوپڑی کا خالق ہے، تیرے مغز کا خالق، تیرے دل کا خالق. اور یہ جو حدیث شریف میں ہے سعید اور شقی، سعید کہتے ہیں نیک بخت کو، شقی کہتے ہیں بدبخت کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کے پیٹ سے ہی ایسا کوئی آتا ہے، پیٹ سے ہی کوئی بدبخت پیدا ہوتا ہے، اور پیٹ سے ہی کوئی بابخت پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ جل شانہ کے علم نفسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے اندر اس کے کیا ہے، پیٹ کے اندر اس نے کیا خلق کر رہا، کیا رکھ دیا. شقی ہے کہ سعید پل رہا ہے، تو نکل رہا ہے کہ بابخت نکل رہا کہ بدبخت نکل رہا پیٹ سے، وہ اس کو پتہ ہے. ماں باپ خالی خوش ہوتے ہیں بچہ ہوا، پتہ نہیں بدبخت پیدا ہوا کہ نیک بخت ہوا. بھاگوان ہے کہ نبھاگا ہے، کیا پتہ، اللہ کو پتہ ہے. رہا واقعہ اب نفس الامری، وہ یہ ہے کہ جو سعید ہے، جو سعادت مند ہے، جو بابخت ہے، جو نیک بخت ہے، جس کو ہم آپ اپنی زبان کہتے ہیں لکی ہے، یہ لکی انگریزی کا لفظ ہے لکی، قسمت والا، قسمت کا دھنی. ہندو کہتے ہیں ایسے کو بھاگوان، یعنی بھاگ والا. بھاگ ہندی میں، سندھی میں بھی بولتے ہیں قسمت کو، ہوا تجھا بھاگ بلائیں جو ہی تھی وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ بھاگوان ہے کہ نبھاگا. اب یہ کہ جو سعید ہے، جو نیک بخت ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ قبر کے غم میں پوری زندگی گزارتا ہے، آخرت کی فکر میں یہاں زندگی میں جی رہا ہوتا ہے. یہ بڑا بخت انسان ہے، بڑا سعید ہے، بڑا نیک بخت ہے، ماں کے پیٹ سے نیک بخت آیا ہے. اور اس سے حسنات و مبرات ہی ظاہر ہوتے ہیں، اس سے ہمیشہ نیکیاں ہی نکلتی پھوٹتی ہیں. اس کے جسم سے، اس کے وجود سے، اس کے ہاتھ پیر سے، اس کے زبان و آنکھ سے نیکیاں نکلتی رہتی ہیں. نیک بخت اور سعید. اور جو شقی ہے، جو نبھاگا ہے، جو بدبخت ہے، جو پٹیل ہے، ماں کے پیٹ سے جو پٹیل آتا ہے، وہ اپنے انجام سے غافل ہے. کوئی بھی کام کر رہا سوچتا نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہو. وہ اپنے زندگی کے انجام یعنی موت سے بھی غافل ہے. اس دنیا کے انجام یعنی قبر اور حشر کی زندگی سے بے خبر ہے. سارا دن اس کی سوچوں میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے نبھاگے کو، بدبخت کو. وہ اللہ کی نظروں میں بدبخت، حضور علیہ السلام کی نظروں میں بدبخت. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس منہیات و سیئات و سرزد ہوتے رہتے ہیں. بس جو منع کیا اللہ نے جن کاموں سے، سارا دن انہی کو کرتا ہے. اور اللہ کی نافرمانیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کانوں سے، اس کے وجود سے، اس کی سوچ و فکر میں. وہ بدبخت. پس اب ذرا گریبان میں منہ ڈال کر اپنے آپ کو دیکھو کن میں سے ہو. خود دیکھو اور خود اپنے جج بن جاؤ، خود اپنا فیصلہ سناؤ. خود ہی عدالت لگاؤ، خود جج بن جاؤ. یہ جو باتیں پیش کی گئی ان کو اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کرو انصاف کا. آپ کن میں سے ہو؟ کسی اور کو نہ کرنے دو فیصلہ. میں آپ کا، آپ میرا فیصلہ نہیں کر سکتے. اپنا فیصلہ خود کرو. یہ باتیں مشکل تو نہیں ہیں. ہاں،
نبی علیہ السلام نے دوزخ و بہشت اور اہل دوزخ اور اہل بہشت سب کی توضیح فرما دی، وضاحت فرما دی ہے کہ کون اہل بہشت ہیں اور کون اہل جہنم میں سے، وضاحت فرما دی ہے۔ احادیث ہیں بہت ساری ہیں اس حوالے سے موجود، اس بات کو جاننے سمجھنے کے واسطے ہیں۔ اور تم بے غم و حزن بیٹھے ہو، بے غم و حزن بیٹھے ہو، اور تم کو دیکھو تو صحیح ایسے بے پرواہ بیٹھے ہو جیسے آگے کوئی حساب کتاب جواب عذاب قبر ہیں ہی نہیں تمہارے لیے، تم ایسے بیٹھے ہو، ایسے زندہ ہو، ایسے چلتے ہو زمین پر، کھاتے ہو سوتے ہو اللہ کی زمین پر، جیسے اس کے نیچے تم کو جانا اور وہاں اس کی حساب کتاب پر پکڑائی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اس لیے طوفان زلزلے جن آندھی سے ڈرتا ہے۔ ہاں خالق سے جو نہیں ڈرتا نا، خالق اس کو سب سے ڈرا دیتا ہے، سب کا ڈر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر مرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ ابھی بلے بے پرواہ ہے، موت سے ڈرتا ہے، بلے آخرت کے غم سے بے خبر ہے، بے پرواہ ہے، غافل ہے، لیکن موت سے خوب ڈرتا ہے، وہ قبر سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈر رہا اس لیے قبر سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا اس لیے موت سے ڈرتا ہے، اللہ سے نڈر ہونے کی وجہ سے سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے ڈرتا ہے۔